الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى۔ سامعین اور مشاہدین کرام، آج ایک ایسے موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس پر گفتگو وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسلام نے اس کی جس قدر اہمیت بیان کی ہے، ہمارے معاشرے میں اس کے تعلق سے اتنا ہی خلل، اتنی ہی کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اور میں بڑی صراحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا ہر طبقہ قصوروار ہے، حتیٰ کہ دیندار، تہجد گزار لوگ اور ہمارے علماء کرام، دعات عظام، منبر و محراب کے وارث بھی اس میں مبتلا ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اتفاق و اتحاد کی بات کرتے ہیں، مل جل کر رہنے کی بات کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ملت کا کتنا درد ان کے دل میں سمایا ہے، گویا اپنا دل نکال کر رکھ دیتے ہیں۔ لیکن عملی زندگی اور خود تطبیق کی بات آتی ہے تو قول و عمل میں واضح تضاد نظر آتا ہے، اور وہ موضوع ہے صلہ رحمی، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا۔ اسلام نے اس پر بڑا زور دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حکم کے ساتھ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور قرابت داروں سے بھی حسن سلوک کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا ارشاد ہے وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ دار کو ان کا حق دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 9 مقامات پر رشتہ داروں کو ان کا حق دینے یا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیشتر مقامات پر یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ رشتہ داروں کا ان کا حق دو، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ امداد و تعاون کا معاملہ کرنا ان پر احسان نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اصحاب حیثیت پر ان کے رشتہ داروں کے معاملے میں عائد کیا ہے۔ اگر وہ اسے ادا نہیں کریں گے تو اللہ کے نزدیک حق کی ادائیگی میں کوتاہی کے مجرم سمجھے جائیں گے۔ اسلام نے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی پر بہت زور دیا ہے اور اسے صلہ رحمی سے تعبیر کیا ہے، اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، اس سے اعراض اور گریز کرنے والوں کے لیے سخت وعید بیان کی ہے۔ میرے بھائیوں، صلہ رحمی کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ آدمی جب اپنے رشتہ دار پر کچھ خرچ کرتا ہے تو اس پر اسے دگنا اجر ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا کسی مسکین پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، اور یہی صدقہ کسی غریب رشتہ دار پر کیا جائے تو اس کی حیثیت 2 گنا ہو جاتی ہے، ایک صدقہ کی اور دوسرا صلہ رحمی کی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رزق کی کشادگی اور عمر میں اضافے کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے یہ بات پسند ہو کہ اس کی روزی میں کشادگی اور اس کے عمر میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ بخاری کی روایت ہے۔ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ نرمی، ان کے حقوق کی ادائیگی، ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان نیک اور صالح اعمال میں سے ہے جن کی برکت سے اللہ رب العزت بندے کے رزق میں فراخی و کشادگی پیدا کرتا ہے اور عمر میں زیادتی اور برکت عطا کرتا ہے۔ صلہ رحمی کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا تو صرف ایک اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور صلہ رحمی کر۔ میرے بھائیوں، صلہ رحمی کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کا پانچواں فائدہ یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ میں رحمان ہوں، اور وہ یعنی صلہ رحمی بھی رحم ہے، میں نے اس کا نام اپنے نام رحمان سے رکھا ہے، جو اسے ملائے گا میں اسے اپنی رحمت سے ہمکنار کروں گا۔ صلہ رحمی کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اس سے مصائب اور مشکلات دور ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ 3 آدمیوں نے دوران سفر غار میں پناہ لی اور اوپر سے چٹان گرا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا، پھر سب نے اپنے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا اور دعا کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ ان میں سے ایک نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو وسیلہ بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مصیبت سے نجات دی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صلہ رحمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا بھی قبول کرتا ہے۔ صلہ رحمی کا 8واں فائدہ یہ ہے کہ اس سے کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول، مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا تمہاری خالہ زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، جاؤ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے تمہارا یہ بڑا گناہ معاف ہو جائے گا۔ صلہ رحمی کا 9واں فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ حدیث ہے کہ صلہ رحمی مال میں اضافہ، اہل و عیال کے درمیان محبت اور عمر میں برکت کا سبب ہے۔ میرے بھائیو، رشتہ دار کوئی معصوم نہیں ہوتا کہ اس سے غلطی نہ ہو، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لغزش میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس کے منہ سے بھی غلط بات نکل سکتی ہے، اس کے کسی رویے سے آپ کے دل کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے، اس کے کسی سلوک سے آپ کا دل دکھ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں معافی تلافی کا رویہ اختیار کریں۔ معاف کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی عزت میں ہی اضافہ کرتا ہے۔ ان کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں۔ اگر کسی غلطی پر عذر پیش کریں تو اسے قبول کر لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے جو سلوک کیا تھا وہ معروف ہے، سب جانتے ہیں، لیکن جب انہوں نے معذرت کی تو ان کی معذرت کو قبول فرمائی، معاف کر دیا، انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہیں پلائی بلکہ ان کے لیے دعا فرمائی اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت اور بخشش طلب فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارے اندر اس ناحیے سے بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ آج ہم نے صلہ رحمی کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے کہ دوسرے ہمارے ساتھ صلہ رحمی کرے تو ہم بھی کریں گے، اگر وہ تعلق توڑ دے تو ہم بھی توڑ دیں گے۔ ایسا شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں، یہ تو میرے بھائیو ادلا بدلا ہے۔ دراصل تعلق جوڑنے والا وہ ہے جو تعلق کو اللہ کے خاطر جوڑے اور وہ اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ دوسرا تعلق جوڑتا ہے کہ نہیں جوڑتا۔ جیسا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدلے میں دینے والا وہ واصل یعنی تعلق جوڑنے والا نہیں ہے، صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ اس سے قطع رحمی کی جائے تو پھر بھی وہ تعلق جوڑے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان سے بہتر سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ نرمی کرتا ہوں اور وہ لوگ میرے ساتھ جہالت کا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بات ایسی ہے جیسا تم نے کہا ہے تو گویا تم ان کے منہ میں راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تک اس بات پر برقرار رہو گے ان کے خلاف اللہ کے طرف سے ہمیشہ تمہارا ایک مددگار رہے گا۔ یعنی اگر رشتہ داروں کی زیادتی پر صبر کرو گے، ان کے ظالمانہ سلوک کا بدلہ اچھائی سے دو گے تو تمہارے خلاف ان کی سازشیں، ریشہ دوانیاں سب ناکام ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہی عزت و بلندی اور ترقی میں اضافہ کرے گا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے فلاں رشتہ دار یا خاندان والے شادی کارڈ اگر نہیں بھیجتے تو ہم خواہ بھول کر ہی کیوں نہ ہو تو ہم بھی انہیں نہیں دیں گے۔ اگر انہوں نے کسی تقریب کے موقع پر ہمیں مٹھائی نہیں دی تو ہم بھی نہیں بھیجیں گے۔ اگر کسی رشتہ دار نے ہمیں کسی دعوت میں نہیں پوچھا تو ہم بھی نہیں پوچھیں گے۔ بلکہ حالت تو یہ ہے، بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ اگر کسی کے یہاں شادی بیاہ یا کوئی اور تقریب ہوتی ہے تو ہم معمولی بات کو لے کر اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور نہ صرف بائیکاٹ کرتے ہیں
دوسروں کو بھی مجبور کرتے ہیں، دوسروں پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ بھی ان کا بائیکاٹ کرے، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر وہ ان کو بلائیں گے تو ہم شریک نہیں ہوں گے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بلکہ ہم دوسروں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کرتے ہیں۔ لوگ اپنے غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے معافی مانگنے پر تیار رہتے ہیں، خوش آمد کرتے ہیں، لیکن ہم اپنا موقف بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اتنا سخت کر لیتے ہیں، اپنا مزاج اتنا سخت کر لیتے ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، بلکہ بسا اوقات تو ہم جھڑک دیتے ہیں، ذرا بھی لچک نہیں دکھاتے۔ ایسے موقع پر شریعت کے تمام احکام بے معنی ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی انا اس قدر عزیز ہوتی ہے کہ شریعت کے احکام کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، بڑی دلخراش حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا اور بڑی بدترین صورت سامنے آئے گی۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ لوگ سگے بھائیوں کو، اپنے حقیقی والد کو، سگی بہنوں کو، سگی بیٹیوں کو بھی شادیوں اور عقیقوں کی تقریب میں چھوڑ دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ اس نے فلاں موقع پر ہمارے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے، یا اس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری مرضی کے خلاف کیا، یا اگر ہم ان کو بلائیں گے تو فلاں شخص ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ ہم انسان کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کی ناراضگی کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، بندوں کو راضی کرنے کے بجائے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ کوئی ہمیشہ آپ سے خوش رہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ انسانوں کو ہر حال میں خوش رکھنا یہ ایسا ہدف ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کو ناراض کر کے بندے کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ بھی ناراض ہوگا، بندے کو بھی ناراض کر دے گا، اور جو بندوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ بھی راضی ہوگا، بندوں کو بھی خوش کر دے گا۔ مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ اس کے رسول کے مرضی کے تابع کر دیں۔ اگر اللہ اس کے رسول کا کوئی حکم ہماری مرضی، ہمارے خواہشات نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، بلا چونچرا تسلیم کر لیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ افسوس، آج ہمیں شریعت کی کوئی پرواہ نہیں، قدم قدم پر خاندان اور برادری کو خوش کرنے کے لیے شریعت کے احکام کو بے دردی سے ٹھکرا دیتے ہیں۔ شادی کے موقع پر کتنے رسم و رواج ہیں جن میں شریعت کے احکام کو دھڑلے سے روند ڈالتے ہیں۔ جہیز، بارات، مرد و عورت کا اختلاط، لڑکی کے گھر میں دعوت جیسے کتنے رسم و رواج ہیں جو شرعی احکام سے صراحتاً ٹکراتے ہیں۔ اللہ ناراض ہوتا ہے، ہوتا رہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، خاندان اور برادری والے ناراض نہ ہونے پائے۔ میرے بھائیو، ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی تو ان کے جال میں چند مسلمان بھی پھنس گئے۔ ان میں ایک حضرت مصطح بن اساسہ بھی تھے جو حضرت ابوبکر کے خالہ زاد بھائی تھے، ان کی کفالت بھی کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ بیٹیوں اور بہنوں کی عزت کی چادر بہت حساس ہوتی ہے، اگر ایک مرتبہ داغدار ہو جائے تو پھر وہ داغ ساری زندگی نہیں جاتا۔ حضرت ابوبکر کے علم میں یہ بات آئی کہ ان کی عظیم بیٹی صدیقہ کائنات کو بدنام کرنے کی مہم میں مصطح بھی منافقین کے ہمنوا ہیں، تو انہیں سخت تکلیف ہوئی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے قسم کھائی کہ آئندہ وہ مصطح کی کفالت نہیں کریں گے۔ حضرت ابوبکر کا یہ غصہ فطری تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس فیصلے کو پسند نہیں فرمایا اور قرآن کی آیت نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، تم میں سے جو اصحاب حیثیت اور کشادگی والے ہیں وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی بابت یہ قسم نہ کھائیں کہ ان کو کچھ نہیں دیں گے، ان کو چاہیے کہ ان کو معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو بے اختیار پکار اٹھے، بلا واللہ احب ان یغفر اللہ لی، کیوں نہیں، اللہ کی قسم میں یقیناً پسند کرتا ہوں کہ میرا اللہ میرا گناہ معاف کر دے۔ سیدنا ابوبکر نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کر کے حضرت مصطح کی کفالت اسی طرح شروع کر دی جیسے پہلے کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، صلہ رحمی کے سلسلے میں یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک مثال اور نمونہ ہونا چاہیے، اور ہم سب کا رویہ بھی وہی ہونا چاہیے جو سیدنا ابوبکر صدیق نے اختیار کیا تھا۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے اور سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔